اس لیے مجبوراً پی سی او سے ہی کال کرنا پڑتی۔ پی سی او والے بھی بڑے ظالم تھے، عاشقوں سے تو ڈبل پیسے لیتے۔ ایک تو کان لگا کر عاشقوں کی باتیں سنتے اور دھیما دھیما مسکراتے رہتے، پیسوں کی بات آتی تو فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لیتے۔ بسما کو فون کر کر کے میرا بال بال قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ میں نبیل اور عارفہ سے کئی ہزار روپے قرض لے چکا تھا، ان دونوں سے ادھار لیتا اور سیدھا پی سی او کی راہ پکڑتا۔ پہلے ماسی فون اٹھاتی، میں کوئی جواب نہ دیتا، ماسی جانتے بوجھتے بگنی بن جاتی اور زور سے رانگ نمبر کا نعرہ لگا دیتی۔ یہ بسما کے لیے سگنل ہوتا۔ ماسی کے گھر میں بہو بھی تھی جس سے ماسی محتاط رہتی تھی۔ ماسی اور نانی کو میری اور بسما کی پروان چڑھتی محبت کی پوری خبر تھی۔ ماسی بھی چاہتی تھی کہ میرا اور بسما کا رشتہ ہو جائے۔ میں بسما کو دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، پھر بھی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کئی بار تو میں گوال منڈی سے سائیکل پر سویرے ہی سویرے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر واقع بسما کے کالج کے باہر اس سے ملنے کے لیے گیا۔ ملاقات تو نہ ہو پاتی، صرف اسے دیکھ ہی پاتا۔ بسما کے تایا کی بیٹی سندس اور اس کے محلے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، جو سب مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ 6 آنکھوں سے بچتے بچاتے میں اور بسما صرف آنکھیں 4 ہی کر سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی ہو جاتی میں اپنی سائیکل پکڑتا اور ریلوے روڈ پر واقع اپنے ٹیکنیکل کالج کی طرف گولی کی رفتار سے لوٹتا۔ بسما سے آنکھیں 4 کرنے کے چکر میں میری تعلیم رفو چکر ہو رہی تھی۔ اکثر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے کلاس میں داخلے سے روک دیا جاتا۔ اللہ بھلا کرے بسما کے تایا کی بیٹی سندس کا، جس نے میری تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیا اور یہ بات جا کے ماسی آسیہ کے کان میں ڈال دی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے ماسی کے گھر میں فون کیا، ماسی نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ ماسی کی آواز سن کر بھی میں خاموش رہا۔ ماسی کی دوسری طرف سے سرگوشی کے انداز میں دوبارہ آواز آئی، مہروز بیٹا، تم بسما کے کالج مت آیا کرو۔ ماسی نے صرف اتنا ہی کہا اور فٹ سے فون بند کر دیا۔ ماسی کی بات میرے لیے حکم سے بڑھ کر تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ ایک تو وہ ماں سی تھیں اور دوسری بسما کی ماں۔ میں نے بسما کے کالج جانا بند کر دیا۔ پھر ایک دن ماسی نے فون پر دوسرا فرمان بھی سنا دیا، آئندہ صرف تم اتوار والے دن صبح 9 سے 12 بجے کے درمیان ہی بسما کو کال کر سکتے ہو۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے ماسی کا یہ حکم بھی مان لیا۔ بسما سے ملاقات کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے۔ کسی کی شادی کا کارڈ، کوئی سامان، کسی کو ٹاؤن شپ لے جانا ہو، مہروز صاحب ہر وقت میسر رہتے تھے۔ جن دنوں میرا بسما سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا، اسی دوران ایک دن میں چھت پر اپنے کبوتروں کو دانا ڈال رہا تھا۔ لو مٹھائی کھاؤ، میں پلٹا۔ نبیل میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ تم آج دکان پر نہیں گئے؟ میں نے برفی کی ایک ڈلی پلیٹ میں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آج علی کی منگنی تھی۔ اچھا، کہاں کی ہے؟ گجرانوالہ میں۔ لڑکے کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ بھابھی سغرا اور خلیل بھائی آئے تھے منگنی پر؟ میں نے پوچھا۔ نبیل نے جواب دیا، ابا جی نے منایا تھا۔ میں ان کے خاندانی اختلافات سے واقف تھا، اس لیے مزید بات نہیں کی۔ خلیل بھائی اپنے سالے ظفر سے علی کا رشتہ کروانا چاہتے تھے، جس کے حق میں نبیل نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی مٹھائی کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ تم نے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں مٹھائی کھاتے ہوئے چونک پڑا۔ تم نے رشتہ کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ علی کو گجرو کے گھر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نبیل کی بات سن کر میں مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میں نے دیکھا کہ ایک پلیٹ علی بھی اٹھائے ہوئے چھت پر آئی اور آتے ہی نبیل کو پیغام دے دیا، ابا جی بلا رہے ہیں بھائی۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو علی۔ مبارک کس بات کی؟ علی نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ شادی نہیں ہوگی جی۔ علی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ علی دیکھنے میں حسین تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹرک تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ علی کو میں نے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں ہے، بلکہ بڑھاتا ہے۔
عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پرکشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ علی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں مصروف، ایک دم شانت گمسم۔ اس دن اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر علی کے جملے پر غور کرتا رہا، پھر دانے والی پلیٹ اٹھا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ عائشہ تم بھی مہروز کی منگنی کر دو۔ میں نے یہ سنا تو میرے دل نے پھدکنا شروع کر دیا۔ ماں جی کہاں کر دوں منگنی؟ امی نے نانی کی بات کو ہلکے میں لیا تھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، مہروز بسمہ سے کر دیں تمہاری منگنی؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑی، امی جی بھائی رشید کے سامنے مت کہہ دیجیے گا۔ باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتی ہیں، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جانتی ہو رشید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو، تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات ختم ہوئی، امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے ہوئے خشک سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی میں مہروز کے ابو سے پوچھ لوں۔ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا، آخر وہ میری ماں کی ماں تھی۔ کہا نہ پوچھ چکی ہوں۔ امی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی مگر نانی کو کہہ نہ سکی۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، مہروز تم نبیل سے موٹر سائیکل لے کر آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ حالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ حالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی، ان کو گھر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی حالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ میں تو صرف بسمہ کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ حالو کی موجودگی میں بسمہ کے گھر رکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ حالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے عزت سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ نانی آمنہ بی بی بھی جنتی روح تھی۔ نانا کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی بڑی تھی، اکثر خاندانی فیصلے نانی ہی کرتی۔ نانی کی تینوں بیٹیاں انہیں ماں جی اور باقی سارے رشتہ دار بی بی جی کہہ کر مخاطب کرتے۔ نانی ابو جی کی سگی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ سگی چچی بھی تھیں۔ میرے دادا اور میرے نانا دونوں سگے بھائی تھے۔ نانا فوج سے صوبیدار ریٹائرڈ ہوئے۔